بالآخر عمران خان کے امریکہ کے دورے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز نے بتایا ہے کہ 22 جولائی کو عمران خان کو وائٹ ہاؤس کے اندر خوش آمدید کہا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے اندر کن معاملات کو ٹیک اپ کرے گا، اور علاقائی سلامتی کے معاملات، جس سے امریکہ کی تشریح یہ ہے کہ ہم افغانستان سے بآسانی اور پرامن طریقے سے نکل جائیں اور پاکستان طالبان کا تعاون ڈیلیور کرے۔ علاقائی تعاون کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے، جس کو انہوں نے اپنی پریس ریلیز کے اندر پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفنس، دفاعی معاملات، انرجی، ٹریڈ، اور اس کے بعد ایسی انوائرمنٹ یا ایسا ماحول کریٹ کرنے کی بات کی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جس کے اندر پرامن ذرائع کے توسط ایک باہمی تعلق قائم ہو جو لاسٹنگ اور ڈیوریبل ہو۔ تو اگر آپ ترجیحات کے زاویے سے دیکھیں تو امریکہ نے بتا دیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم انہوں نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے۔ دفاعی تعاون کے اندر ظاہر اگر وہ افغانستان سے فوجیں نکالیں گے تو ان کو ریٹریٹ چاہیے ہوگا، اور پاکستان وہ زمینی رستہ ہے جس کے ذریعے ان کا سامان واپس جانا ہے۔ ابھی بھی ہم آپ کو ویسے بتا دیں کہ جس رسد کو عمران خان نے جب وہ اپوزیشن میں تھے روکنے کے لیے دھرنوں کا اعلان کیا تھا، وہ رسد ابھی بھی بذریعہ پاکستان ہی افغانستان کے اندر جا رہی ہے۔ جب امریکہ وہاں سے وڈرا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی راستے کو استعمال کرے گا، تو دفاع کا ایک بڑا اہم پہلو ہوگا۔ انرجی کے اندر امریکہ چاہے گا کہ وہ اپنے جو الائز ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا اور ایون قطر ہو گیا، اگرچہ ان دونوں ممالک کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ایک کیٹیگری قطر کی ہے اور دوسری یو اے ای سعودی عرب کی ہے، لیکن ان کے ذریعے انرجی کے کوریڈورز کو کریٹ کرے، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہے گا کہ چائنا کو کس طریقے سے چیک میٹ کیا جائے اس خطے کے اندر۔ تو امریکہ کی طرف سے تمام معاملات کو واضح انداز سے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو کوئی کمپلیمنٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ٹاسک فورس ہے کیا؟ بنیادی طور پر جو دہشت گردی کرنے والے گروپس ہیں ان کو جو پیسے جاتے ہیں ان پیسوں کو روکنے کا معاملہ، منی لانڈرنگ کا معاملہ، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ مل کر واشنگٹن نے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، واشنگٹن دہلی کی اس بات کو مکمل طور پر دہراتا ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات کرنی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے کتنی سیکریفائسز دی ہیں اور آپ نے کتنا کام کیا وغیرہ وغیرہ، وہ ہم پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس معاملے کو اپنی پریس ریلیز کی حد تک نمبر 1 آئٹم رکھا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کسی جگہ پر کوئی بحث نہیں ہے۔ عمران خان کے دورے کے حوالے سے صرف ایک ہی بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے یا ایمبیسڈر کے گھر ٹھہرنا ہے۔ اگر ایمبیسڈر کے گھر ٹھہر جائیں گے تو ایمبیسڈر کہاں پہ ٹھہریں گے؟ اگر ایمبیسی کے اندر ٹھہریں گے تو ایمبیسی میں کس جگہ کے اوپر ٹھہریں گے؟ اور اگر وہ ایمبیسڈر کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں اور ہوٹل میں نہیں ٹھہرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں ٹوپی ڈرامے کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ڈرامے جو ہے وہ پالیسی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، تو ہم نے آدھی سے زیادہ بحث جو ہے وہ گھمائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹھہرنا کس جگہ کے اوپر ہے، وہاں پہ جا کے بات کیا کرنی ہے، ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، امریکہ کے ساتھ کس لیول پر انگیج کر رہے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر سے وڈرا کر رہا ہے، پاکستان سے اس کی دوستی جو ہے صرف افغانستان اور دہشت گردی کے معاملے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایشوز نہیں ہیں، ایشوز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹھہرنا کس جگہ کے اوپر ہے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو کمیونٹی ہے اس نے ایک بہت بڑا ہال جو ہے پی ٹی آئی واشنگٹن نے بک کروا لیا، 20,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس ہال کی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور 20,000 کے قریب لوگ یہاں پر موجود ہوں گے۔ دیکھنا یہ کہ اس ہال کے اندر کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ تو عمران خان کی رہائش اور عمران خان کی جو نان آفیشیل انگیجمنٹس ہیں ان نے ڈومینیٹ کیا ہوا پاکستان کے اندر۔ امریکہ کے اندر جو عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان مماثلت ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ مثلاً خیال یہ ہے کہ دونوں لیڈران میں بہت سی اقدار جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ دونوں کا خیال ہے کہ دنیا میں ان کے آنے کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے، اور ان کی دونوں کا اپنے بارے میں خیال ہے کہ ان سے بہتر تو بندہ دنیا میں آیا کوئی نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں راؤڈیزم پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اوپوننٹس کی تذلیل پر یقین رکھتے ہیں، ذاتی حملوں پر یقین رکھتے ہیں، اور دونوں کے سپورٹرز جو ہیں وہ خاص قسم کا ایک کراؤڈ ہے
جو کسی عقل اور منطق اور دلیل کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بس ان کے لیڈر نے جو کہہ دیا دونوں اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پر دونوں ایک متنازع عمل کے ذریعے طاقت میں آئے۔ ٹرمپ کو بھی پاپولر ووٹ نہیں ملا لیکن وہ صدر بن گئے، اور عمران خان جس طریقے سے وزیر اعظم بنے، اگرچہ اس کا امریکی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جاننے والے بہتر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے عمل کے اندر کس قسم کی ان کو سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹویٹر کے ذریعے پالیسی کا اجرا کرتے ہیں اور ٹویٹ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ صحیح کیا یا نہیں۔ ٹرمپ اور عمران خان دونوں کا جغرافیہ جو ہے، دنیا میں کون سی جگہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے، وہ ایک ہی جیسا ہے۔ دونوں کی تاریخ کے اوپر گرفت جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے۔ دونوں انٹ شنٹ حقائق بیان کرتے ہیں، دونوں اپنے اپنے حلقوں کے اندر پاپولر بھی ہیں، دونوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے بڑی رنگین زندگی گزاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت ساری مماثلت کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم ٹرمپ اور عمران خان کے دوران فرق کہیں گے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ لازمی کرتا ہے، عمران خان جو کہتے ہیں وہ لازم ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے مبینہ طور پر دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان اس طریقے سے ہم سے تعاون نہیں کر رہا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے، اور اگر اس نے یہ لائن اپنا لی تو عمران خان کے لیے واشنگٹن کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمران خان کا بھی خیال ہے کہ وہ اپنے اوپوننٹ کو اپنی شخصیت کے ذریعے ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ تو بڑا دلچسپ ہوگا کہ جب عمران خان اور ٹرمپ جو بظاہر اور مختلف اقدار اور اوصاف کی وجہ سے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن مختلف پرسنالٹیز بھی ہیں، وہ آمنے سامنے ہوں گے تو کیا بات ہوگی۔ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کو بریفنگ عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بڑی منفی دی گئی ہے تو پھر اس نے کھڑے کھڑے کوئی ایسی ویسی بات کر دینی ہے جس سے تمام تعلقات میں رکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو بیوروکریسیز ہیں ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ اس کے بعد سنبھالی نہ جائے۔ لیکن فی الحال پاکستان کے اندر بحث ہم یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹھہرنا کہا ہے۔ امریکہ نے بہرحال وہ فریم ورک بنا دیا ہے جس کے اندر وہ عمران خان کو ریسیو کریں گے۔